مانند شمع تیری طرف لو لگے رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگے میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مرتب کردہ مدنی پنجسورہ کے باب فیضان دعا کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم، سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، you have heard that today's سلسلہ is that what is روح، روح کیا ہے، اس پر آج کا سلسلہ یہ مبنی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے سب سے پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ Translation from Kanz al-Iman. And when we bestow a favor on man, he turns away his face and moves far away towards himself. And when evil touches him, then he becomes disappointed. Say, they all act in their own manner. Then your Lord knows who is best guided. And they ask you about the soul. Say, the soul is a thing in the command of my Lord, and you did not receive the knowledge but a little. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے تلاوت سنی جس کے اندر روح کا ذکر آیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بات چیت کرنے سے قبل آئیے اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ سب اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو سلسلہ ہمارا روح کیا ہے اس کے متعلق سوالات
یہ سب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شامل سلسلہ کیے جائیں گے. کئی سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی آئے ہیں، آڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں. آئیے ہم اس دوران نعت شریف بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے روزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روحنا کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد کی حیات، پھر اسی آن کے بعد کی حیات، مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا روح تو
ان کا جس میں پر نور بھی روحانی ہے، جس میں پر نور بھی روحانی ہے، اور اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، انبیاء کو بھی اجل لانی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل لانی ہے، پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی، پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی، پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی، روح ہے پاک ہے نورانی ہے، روح ہے پاک ہے نورانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹ جو فانی ہے، یہ حی ابدی کو رضا، یہ حی ابدی کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل لانی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب, what a beautiful kalam written by Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh. Kalam itself explained Many things about ruh. 3/4 of our discussion. Yes. Everything you can say. ماشاءاللہ. یہ کمال ہے کہ یہ آپ ایسا ڈھونڈ کے بھی لائے, بڑی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس برکت نصیب فرمائے. تو سوالات کا سلسلہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے, کئی میسیجز آ رہے ہیں, یہاں پر اسکائپ میں بھی میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں, سوالات ہمارے پاس بھی تیار ہیں. تو اس کا ایک سیکوینس, وی ٹرائی ٹو میک اے سیکوینس دیٹ کوسچنز دیٹ آئی ہیو ریسیوڈ, آئی ول آسک ون فرام دس, one from a video question, one from audio question, and one from Skype. Like this, inshallah ta'ala, we will give all of them a chance. So the first question regarding to this silsila and regarding to this topic is that کہ روح کا لفظ یہ کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے اور روح کی تعریف کیا ہے.
Before we discuss the definition of ruh, Yes. the ayah karima about ruh, وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, and they asked you about the soul. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Say, the soul is a thing in the command of my Lord, and you did not receive the knowledge but a little. Okay. These were the Jews who asked this question initially, and they motivated mushrikeen to go and ask that Ask question. Prophet Sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala talks about these Jews Yes. that tell them, Yes. ruh is from the commandment of my Lord, Subhanallah. Subhanallah. and you, O Jews, Yes. they are being addressed there. Yes. You know very little about ruh. Yes. Now, if Jews who were non-Muslims, they know very little about ruh, that means those who were Muslims and those who were Sahaba, Yes. they knew much more than the Jews Then the Jews about the soul. about the soul. And then the Prophets ﷺ, they knew much more than Sahaba Ikram. Subhanallah. And our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam knows the most Subhanallah. about ruh, about the soul. That we need to keep in mind. MashaAllah. Secondly, Yes. the answer is given to them according to their capability. Ruh is from the commandment, from the amr of my Lord. Subhanallah. Ruh is not something physical, Okay. something touchable. Okay. So something which is not physical, not touchable, something which is unseen, Unseen. beyond senses, Mm-hmm. it's very hard for people to understand. So the best way to cut their discussion is to use a word, and after using that word there is no further debate. Allahu Akbar. That ruh is from the amr of my Lord, full stop. Allahu. That's all you need to know. You don't need to know more. But nobody can deduce from this Yes. that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also doesn't know what is ruh. Allahu. So I have explained that وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, that you know very little. This is being told to Jews Jews. who are non-Muslims, and indeed they knew very little. Sahaba Ikram knew much more than them. Then Anbiya knew much more than Sahaba Ikram. Yes. Then our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam knows much more than all the Prophets Alaihi Wasallam. Subhanallah. So there is no really limitations how much about ruh, how much about soul our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam knows. In fact, Hazrat Allama Fakhruddin Razi Rahmatullahi Ta'ala alayh has written in Tafsir Kabir, Yes. under this discussion, he says that there are a lot of philosophers and mutakallimin, Yes. the ulama who deal with the issues of aqaid, Okay. they know about ruh. Subhanallah. So if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doesn't know about ruh, there is no excellence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in that, Allahu Akbar. and there is no beauty in that. Mm. What type of, the question arises, what type of Nabi is he that he doesn't know about ruh, while there are ordinary people who know about ruh? Allahu. So therefore, the common sense is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows about ruh the most. Subhanallah. That is the first thing that we need to keep in mind.
The second, now I come back to your question. Okay. That in Quran Kareem, the word ruh is used for several meanings. Word ruh is used for Quran. Subhanallah. Word ruh is used for wahi. Subhanallah. Word ruh is used for rahmat. Subhanallah. Word ruh is used for Jibreel alayhi salam. Yes. And also something which comes in the body and makes the body alive. So these are the several uses of the word ruh in Quran and in Hadith. As far as the definition is concerned, there are over 100 definitions of ruh. Over 100 definitions. Over 100 definitions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. But we are discussing which is delivered to us by Jamhoor, the majority of mutakallimin of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, Aqidah experts of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, majority of them, they say that it is a delicate body. It's a delicate body. Delicate body. It's a body. It's a body. Yes. It's not something that is depending upon something else. It's qaim bizat. It's a body on its own. But it's very delicate. Okay. Again, we say, they call it a jism latif. It's a delicate that you cannot touch it, you cannot sense it or see it, etc., or feel it. And it merges in the body like the smell of a rose flower is merged in the flower. Or the fire is merged in a burning coal. Oh. So in a burning coal, If you see the fire is everywhere. Yes. There is no part of coal where the fire is not there. So similarly, the soul merges in the body, in every part of the body, small or big, tiny or huge, the soul is there. So that is the definition according to the majority of mutakallimin of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Subhanallah, Subhanallah. جمعیت اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑے زبردست انداز سے روح کے متعلق یہ بتایا کہ سب سے پہلے تو یہاں پر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اور یہ بتایا گیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں کہ اس کے بارے میں نہیں جانتے مگر کم، یہ در حقیقت یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. دوسری بات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے پچھلے جو 2 سلسلے کیے اس کے اندر یہ کفار یہودیوں کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا کہ کیا چیزیں ہم پوچھیں. لہٰذا ان یہودیوں نے 3 چیزوں کے متعلق کہا کہ ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، آپ نے اس پر سلسلہ دیکھا پورا. دوسرا پوچھا کہ وہ کون سے شخص تھے کہ جو مشرق سے مغرب تک گئے، اس کے بارے میں آپ نے سلسلہ دیکھا کہ وہ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے انہوں نے تیسرا سوال یہ کہا تھا کہ روح کیا ہے، اس کے متعلق یہ سوال تھا. تو اس موضوع پر آج آپ سلسلہ یہ سماعت کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق سب سے بڑھ کر جانتے ہیں مخلوق کے اندر سے، کہ یہ یہودی یہ کم جانتے تھے، صحابہ اس سے زیادہ جانتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام اس سے زیادہ جانتے تھے، اور سب سے بڑھ کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے. اسی لیے آپ سے یہ سوال یہ پوچھا گیا. روح کیا ہے اس کے متعلق بتایا کہ یہ فزیکل کوئی وہ چیز نہیں، جیسا کہ دیکھیے یہ ٹیبل ہے، یہ فزیکل اس کا کوئی وہ ہوگا، باڈی کا فزیکل ایک وہ ہوتا ہے. روح فزیکلی وہ نہیں ہے، یہ ان سین ہے، اس کو ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. ٹچیبل یعنی اس کو ہم چھو نہیں سکتے، بیونڈ سینسز ہے کہ ہماری جو حصے ہیں اس سے یہ نہیں سمجھے کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اور بتایا گیا کہ روح کی کتنے معنوں میں استعمال ہوا، وحی کے معنی میں استعمال ہوا، قرآن کے معنی میں استعمال ہوا، جبریل امین علیہ السلام کے روح کے لیے روح استعمال ہوا، اور ایک جو ہم جسم کی روح کہتے ہیں جسم کے اندر ہماری ہوتی ہے وہ استعمال یہ کی گئی. اور اس کی تعریف بھی بیان ہوئی کہ روح کی تعریف ابھی آپ نے جو سنی
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں سمجھے کہ ایک حکم ہے کہ جو اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کیا. آپ کے سوالات اور یہ بالخصوص اسکائپ پر میرے سامنے بہت سارے کوشچنز آئے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو سوالات سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Salim Attari, and my question is that when somebody does black magic upon somebody else, does that black magic affect the body or does that black magic affect the soul? And if the soul is affected, in which way is it affected? جب سوال یہ ہے کہ کالا جادو جو کیا جاتا ہے تو اس کا اثر روح پر ہوتا ہے یا جسم پر ہوتا ہے؟ اب اس میں ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں. اب what to do that we will answer inshallah ta'ala one by one or take give short answers. Okay. Well, I mean, black magic can affect person's health. Okay. Like many viruses Yes. can affect person's health. And its effect is on the body, Okay. not on the soul. Okay. Not on the soul. Not on the soul, and it's a sickness. Or sickness. A sickness that is caused by certain, exercise, Okay. and its effect can come on the brain or on any other part of body. یہ آپ نے اس کا جواب سنا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا اثر جو ہے نا یہ جسم پر ہوتا ہے، روح پر یہ کالے جادو کا اثر یہ نہیں ہوتا ہے. اس سے ایک سکنس ٹائپ کی، ایک بیماری ٹائپ کی یہ کالے جادو کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے. یہ آپ نے اس کے بارے میں سنا. اور کیا کیا کہتے ہیں حضرت اس موضوع کے بارے میں آپ فرمائیں. استاد نے بڑے بریفلی انداز میں اس کو بیان کر دیا کہ روح جو ہے وہ ہمارے نزدیک ہے کیا، یعنی ہمارے جسم کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. تو واضح انداز میں سمجھا دیا کہ متکلمین جو ہیں ہمارا وہ میجورٹی گروہ جو ہمارے عقائد کو بیان کرتا ہے اور عقائد کی وضاحت کرتا ہے، ان کو متکلمین کہتے ہیں. تو وہ گروہ جو ہے وہ مانتا ہے کہ اس کا جسم کے اندر حلول ہے، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال ہیں کہ جسم کے ساتھ روح کا تعلق کس طرح ہے. صحیح. جیسے متکلمین حلول مانتے ہیں، اللہ تعالی رحمٰن نے اس قول کو بھی بیان کیا، اور دوسرا ایک قول ہے کہ روح متعلق بالبدن ہے. صحیح. یعنی کیا نام ہے کہ انسان کیا ہے، انسان روح ہے، جسم ہے، یا دونوں کا مجموعہ ہے، کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بدن ہے اور اس کے اندر روح نے حلول کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان روح متعلق بالبدن کا نام ہے، اس میں حلول نہیں آئے گا. یعنی روح کا تعلق تو ہوگا لیکن حلول نہیں آئے گا. یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو مفتی نے بیان فرمایا وہ جیسے متکلمین کا وہ ہے، اور دوسرا بھی جو ہے وہ قول ایسا ہے کہ جس کو قبول کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے. یہ تو وہ تھا کہ جیسے روح کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، اور دوسرا وہی کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو وہ جسم لطیف ہے کہ جو جزیات کا ادراک کرتا ہے، جو اس کی تعریف بیان کی گئی. جسم لطیف جو جزیات کا ادراک کرتا ہے، اور جو ہمارے جسم کے اندر کسی قسم کی بھی جو پاور ہے، حسیات ہیں ہماری، جو وہ اصل میں قوتیں جو ہیں وہ روح کی ہیں. ہماری دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، تو یہ ساری جو قوتیں ہیں اصل میں یہ روح کو ہیں. یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ جسم لطیف جو جزیات کا ادراک کرتا ہے، اب وہ جسم کیا ہے؟ وہ روح ہے. جی، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، گھلنے سے، بڑھنے گھٹنے سے بے نیاز ہے. جسم جیسے کٹ جاتا ہے تو روح کا یہ نہیں ہے کہ روح وہاں سے کٹ جاتا ہے جسم کا وہ حصہ، یعنی گھٹنے بڑھنے سے، کھانے پینے سے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے. ایک جسم لطیف ہے کہ جو ادراک کرتا ہے، انسان کے اندر جو ادراک کا وہ مادہ ہے وہ روح ہے. سبحان اللہ. مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج شامل سلسلہ ہمارا وہ پرکیف منظر بھی ہے جو آپ نے مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے دیکھا، یہ بھی آج ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کیا. کئی سوالات اس سے جو ہے نا یہ ہو جائیں گے کہ اتنی آسانی سے بھی کیا روح قبض ہو جاتی ہے جو ہم نے دیکھا. ایک سوال اگر مفتی صاحب لکھ لیں انشاءاللہ اس پر گفتگو اس کے بعد ڈال دیتے ہیں کہ کاشف بھائی باب المدینہ سے ہیں. سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک مسلمان کی روح قبض ہونے اور گناہگار مسلمان کی روح قبض ہونے میں کیا فرق ہے؟ چلیے یہ لنک سے متعلق یہ سوال آ گیا. ماشاءاللہ، مرحبا. اوکے ٹھیک ہے، یہ لنک تیار ہے. آئیے
مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے جنہوں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. اس میں کوئی شک نہیں کہ گانے بازے بجانا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر دوسرے سن رہے ہیں تو بجانے والے پر بجانے کے گناہ کے ساتھ ساتھ سارے سننے والوں کا بھی گناہ. مثلا ہوٹل، پان کی دکان یا بس میں گانے بج رہے ہیں اور 50 افراد سن رہے ہیں تو سارے سننے والوں کو اپنا اپنا گناہ تو ہو ہی رہا ہے، مگر بجانے والے کو خود اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ مزید 50 افراد کے سننے کا بھی گناہ مل رہا ہے. جو لوگ میوزک سینٹر یا ویڈیو سینٹر چلا رہے ہیں وہ صرف ایک گانے کی کیسٹ ہی کے بارے میں غور فرما لیں کہ نہ جانے کتنے لوگ کتنی بار اس کو سنیں گے. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اور افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج اہل اسلام اپنے آپ کو شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بلکہ عشاق بے دام کہلانے کے باوجود گلی گلی میوزک سینٹر کھولے بلکہ اپنے گھر ہی کو میوزک سینٹر بنائے ہوئے ہیں. ہائے مسلمانوں کی بربادی! ہر طرف فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں کی دما چوکڑی ہے اور مسلمان کا بچہ موسیقی کی دھنوں پر بدمست ہوا جا رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہو، گانے باجے سن رہے ہوں اور اسی حال میں موت آ پہنچے اور معاذ اللہ گانے گنگناتے ہوئے میوزک کی دھن پر جھومتے ہوئے کہیں ہماری روح بدن سے جدا نہ ہو جائے. لیکن جو خوش نصیب ذکر خدا و مصطفیٰ کرنے کے خوگر ہوتے ان کا پھر ذکر مصطفیٰ میں دم نکلتا ہے. یہ ہند کا ایک بڑا پیارا اور ایمان افروز واقعہ سنا گیا ہے بلکہ دیکھا گیا ہے. ہند میں ایک جگہ اس طرح ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی تھی اور حضرت مولانا قاری رضی اللہ علیہ رحمت اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. بیان کرتے کرتے جب پورا اختتام بیان کا اینڈ آ رہا تھا وما علینا الا البلاغ المبین کہا اور یہ کہتے ہی ایک طرف کو ان کا سر جھلک گیا اور ان کی روح گویا ذکر خدا و مصطفیٰ کرتے کرتے پرواز کر گئی. اللہ اکبر! یا رسول اللہ! آئیے یہ منظر ہم بھی مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. کو ایک برابر نمازوں میں کھڑا کر دیا تاکہ نہ کوئی نیچ سمجھے نہ کوئی اونچ سمجھے. اگر ان اصولوں پر زندگی آپ کی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر اس سے ہٹ کے ہے تو آپ بے خبر ہیں. اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین کے قریب ہوئیے اور دین سنیے، دین سمجھیے تاکہ دین پہ چلنے کی اللہ آپ کو توفیق دے. لمبی تقریر ہم نے کر لی اور اس سے لمبی سننی ہو تو میری بہت سے موضوعات پہ تقریر. یہ مولانا اسلم صاحب ممبئی سے آئے ہیں، وہ کئی قسم کی کیسٹیں لائے ہیں. اب انہیں باتوں کے ساتھ میں یہ کہہ کے گزر رہا ہوں کسی نے دل میں جمالے یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کا پور ہے، نقطۂ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے انہوں نے اپنا پسینہ پوچھا. اس پر مجھے حدیث شریف یاد آ گئی تھی جب میں نے یہ کلپ دیکھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. اب ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے یہ آخری الفاظ ہے. آپ نے دیکھا بالکل بے تکلفی کے ساتھ یہ اپنے حسب معمول بیان فرما رہے تھے. وما علینا الا البلاغ میں معمولی سی لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی ہے لیکن ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. نہ حاضرین کو پتا چلا اور ایک دم ان کا سر جھلک گیا اور روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی. لیکن
آخری الفاظ ان کے قرآنی آیت کے وما علینا الا البلاغ. یہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مرید ہیں. اپنے دعوت اسلامی سے محبت کرتے تھے اور بمبئی کے فیضان مدینہ کا انہوں نے دورہ بھی فرمایا تھا. یہ سب دیکھ لیں کہ سنی دنیا سے کس شان سے جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی کسوٹی سبحان اللہ. جن کے 63 مدنی انعامات پر عمل ہے, 72 میں سے 63, اور طلبہ ہیں تو ان کے 92 میں سے 80. تو وہ اگر مدنی کسوٹی میں حصہ لے لیں. کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. کیا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے کے؟ نعم. کیا وہ قرون ثلاثہ میں سے ہیں؟ نعم. پیارے بابا جان, کیا وہ تصوف کے حوالے سے مشہور ہیں؟ لا. کیا وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں شرکت فرمائی ہو؟ نعم. یہ 12 ماہ سفر کر چکے ہیں, 26 ماہ کا فرض علوم کورس بھی کر رہے ہیں. چلیے آپ ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. You have seen that how his soul passed away from his body. مفتی صاحب یہ ایسا زبردست روح پرور منظر دیکھا گیا. سوال بھی جو میں نے اسکائپ پہ آپ کو بتایا کاشف بھائی کا یہی ہے کہ نیک مسلمان کی روح قبض ہونے اور گناہ گار مسلمان کی روح قبض ہونے میں کیا فرق ہے. یہ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ نیک مسلمان کی روح کس شان سے قبض ہوتی ہے. کیا what do you say about this? This was amazing. Allahu Akbar. It's unbelievable, to see, and what a lucky and fortunate this alim-e-deen is. Allahu Akbar. Subhanallah. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala shows us Yes. The signs of truth. And this is indeed a great sign of truth, that people who are pious, who are neck, those who are lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The last words on his tongue were the ashar, the poetry that he was reading, the naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. That famous, yes, not part of that naat. Then وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, as Bapa Jan said, that's the verse of Quran. And he completed his job. He completed his lecture. Allahu Akbar. And he said the last sentence to close his lecture. And I mean, how long it took? Allahu Akbar. Seconds. In a second, his ruh departed from his body. Allahu Akbar. And when did he find that naza and naza ki sakhtiyan, that difficulty, all that? So this is actually a sign of piety. A hadith Mubarakah I would like to quote. It's in Sunan Ibn Majah, hadith number 4262. Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala reports that our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said, when someone is about to die, angels come to him and they say to him that, "O pure soul, a pak ruh, which was in the pure body, come out of this body in a graceful way." Allahu. Then Farishte take that soul and they move towards the heavens, towards the sky. The doors of skies are opened up, and then a voice comes, "Who's this?" The angels reply, "He is Fulan bin Fulan, son or daughter of so and so." And then they say, "O pure soul,
welcome, which was in the pure body. And they will keep on saying till the soul is gone into the skies, and that special sky upon which Allah's special mercy is. And if the person is wrongdoer, he's a kafir, he's a sinner, and farishtas, the angels, they come and they say that, "O khabis ruh, O evil soul, which was living in an evil body, Allah. come out of this body in a disgraceful way." Allah. The hellfire, the hot boiling water of Jahannam, and many other punishments are told to him as warning for him, that you get ready for that. Now this Hadith Mubarakah tells us that what a wonderful time is for that person who is a believer and who is a firm believer and who has istiqamat on deen and on the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem, "Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika." That those who said that our Lord is Allah and then they were firm on that, angels descend upon them. So it refers to this, that angels come and they give them all this good news, and they put them in the grave and they say to them, "Nam ka naumil urus wa nam ka arusatin." So that's what the angels come and do. They come and they give the good news. But if he is a kafir, he is a khabis ruh, then they tell him all these warnings. जमते इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो सवाल किया गया कि आया ये मुसलमान की रूह कब्ज़ होने और गुनाहगार की रूह कब्ज़ होने में क्या फ़र्क है, तो मुफ्ती साहब ने यहाँ पर एक हदीस कोट की, हदीस बयान की कि जब एक पाक तैयब मोमिन की रूह ये जब कब्ज़ की जाती है तो फरिश्ते आते हैं और उसे बड़े अच्छे अंदाज के साथ उसकी इसके जिस्म से निकाला जाता है कि उसे पता तक नहीं चलता, हत्ता कि उसकी रूह आसमानों तक पहुँचती है। पूछा जाता है कौन है, फुला बिन फुला करके उसका नाम बताया जाता है और उसका इस्तकबाल किया जाता है, हत्ता कि वो आसमानों के ऊपर उस जगह पर रहती है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने पाक तय्यब रूहों को रखता है। और अगर वो किसी काफिर की रूह है तो फिर उसका यह हाल ये होता है कि उसे बड़ी सख्ती के साथ कब्ज किया जाता है और उस यानी गंदे बदन के साथ वो गंदी रूह निकलती है और फिर उसका यूँ समझे कि उसका ठिकाना ये जहन्नम के अमीक घड़े ये होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, नेकियों पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। कि सच्ची बात यह है कि अगर हम नेकियों पर इस्तिकामत पाना चाहते हैं तो एक अच्छे माहौल, अच्छी गैदरिंग से हमें वाबस्ता होना पड़ेगा। और यह दावत इस्लामी का मदनी माहौल है कि जिसके अंदर हमें कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि अजसाम भी जिंदा रहे, अजसाम भी सलामत रहे और उनकी रूहें भी सलामत हैं, जो ख्वाब में भी देखते हैं उन्हें, और किस तरह अच्छे अंदाज के साथ इस दुनिया से उनका इख्तिताम होता है, वो किस तरह दुनिया से जाते हैं। ऐसा ही एक मंजर अभी आपने थोड़ी देर पहले मदनी चैनल पर भी मुलाहिजा किया। आइए एक ऑडियो सवाल भी हमारे पास है, वो सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है, मैं कराची के इलाके ज़ैनब मार्केट से मेरा सवाल है। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि कोई हादसाती मौत होती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, जो लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनकी रूहें भटकती हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये रूहें भटकती हैं या ये कहने की हद तक महदूद है, इसमें कोई सदाकत है? जी सब दैट व्हेनेवर अ पर्सन डाइज इन एन एक्सीडेंट तो कहा यह जाता है कि इनकी रूहें द सोल वे भटकती है, तो इसमें कहाँ तक सदाकत? Not only in accident, even if someone is killed, yes, oppressingly, yes, zulman, yes, so people believe that that person's soul is not at rest, yes, and they
moving around restlessly finding peace. And then they come and trouble people. I think they watch in dramas and movies. Yes. And they learn from that. But it is not true. Yes, sahi nahi hai. There is no such thing. I mean, if it's a pious soul, even if he was killed oppressingly, he becomes shaheed. Yes. Our Sharia told us that. And there is no reason for that soul to be misguided and running around for peace. That soul is in peace already. No. And if the person is a kafir, then of course his soul is in trouble. Yes. As his body is also in trouble. So this concept, I think, has developed amongst the people by watching movies and dramas which are based not on Islamic values or Islamic understandings, which are based on the understandings of some other philosophies other than Islam. And for that reason, I think these type of thoughts are developed. What will you ask about, how will you share this question that has been asked? Well, related actually to the previous question about the souls of the pious, yes. I would like to ask another question. Yes. Shaykh Tariq Amir al-Sunnah Damul Barakatuhum al-Aliyah has narrated a very beautiful hadith in one of his risalas, Nobility of Sayyidina Abu Darda, with reference to Ibn Majah, Kitab al-Janaiz, where Sayyidina Abu Darda radiallahu ta'ala anhu asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding sending salutations upon him after his apparent demise. So Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam replied that Inna Allah harrama al-ardi an ta'akula ajsad al-anbiya fa nabiyullahi hayyun yurzaq, aw kama qala alayhi salatu wassalam. And indeed Allah Azza wa Jal has prohibited the earth from consuming the bodies of the prophets alayhi salam. Instead they are alive and are served sustenance. So I want to know, what is the relationship here with the soul and the body of the Anbiya alayhi salam, or of the chosen pious servants of Allah Azza wa Jal? Well, I think that Naat which was recited, yes, I wrote some of the shares because they were so relevant to the topic. Anbiya ko bhi ajal ani hai. The prophets are also going to taste death. मगर ऐसी के फकत आनी है. But that death is such that it just comes. It doesn't stay me, just comes. फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसल साबिक वही जिस्मानी है. Then after that moment, after tasting death, they become alive, and their life is like the bodily life as they lived in the dunya. रूह तो सब की है जिंदा उनका, जिसमें पुरनूर भी रूहानी है. Ruh is alive of everyone, but as far as the Prophets ﷺ are concerned, their bodies are also ruhani, mean they are also alive because Ruh is alive. So these ash'ar are actually translation of this hadith mubarakah. Inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala has made haram on the earth to eat the bodies of to eat the bodies of the prophets, to destroy the bodies of the prophets. See, every creation takes orders, takes instructions from Allah subhanahu wa ta'ala. So, earth has a specific quality that it decomposes the body, it eats up the body. But Allah subhanahu wa ta'ala has created that quality and that ability in the earth. Allah ta'ala has made that law that anything, any flesh that comes in you, or sand or soil, you should eat it up. Finish it up. But then the earth, the soil, the sand is instructed
that, okay, that's your job, accept prophets. So you don't touch them. You don't harm their bodies. So that also tells us that, Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful. If He wants to make paths in between the waters, He can order the river that my beloved Kaleem and his people are coming, you must stop flowing. The nature of the fire is to burn. Yes. And Allah subhanahu wa ta'ala takes that nature away from the fire when His Khalil comes into the fire. So the nature of the sand is to eat up the body, and Allah subhanahu wa ta'ala takes that nature away from the body. From the sand. That you eat whoever you want to eat. You can eat the whole world. Yes. You can even eat up the steel. You put the steel inside, and after maybe couple of 100 years, it's eaten up, it's finished. Yes. But don't touch the bodies of my prophets, my beloveds. And with the sadaqah of beloved prophets, their servants and their slaves who are awliya Allah and shuhada, their bodies are also protected. So the connection with ruh, with the bodies of the Prophets ﷺ is intact, as it was in the dunya. Similarly, is there and attached in alam barzakh as well. بڑی آپ نے زبردست بات فرمائی. جی پہلے والا سوال ہوا تھا, جی میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں. جیسے ابھی یہ موضوع ایک دوسرا چلا گیا. پہلا جو موضوع تھا اس میں بہت زیادہ کنفیوژن پائے جاتے ہیں. اس طرح کا جو ہے نا وہ میڈیا بھی اس طرح کی چیزیں دیکھ کے کہ روحیں جو ہیں بھٹک رہی ہوتی ہیں یا بھوت بن جاتی ہیں یا دوسرے میں آ جاتی ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں, اور ایک مخصوص قسم کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کسی مخصوص غلط نظریے کے تحت. تو یہ ہے کہ جو کفار کی روحیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی قید ہوتی ہیں, ان پر عذاب ہوتا ہے, وہ محبوس ہوتی ہیں. اعلیٰ نے اس کو فتاوی میں بھی لکھا ہے اور بہار شیت میں بھی موجود ہے کہ ان کے درجات مختلف ہیں. سجین میں ہوتی ہیں, ان کی کچھ جیلیں موجود ہیں, کچھ جیلیں ہیں, سجین ہے, کچھ چاہے برہوت ہے, وہاں پر کچھ اور مقامات ہیں, ان پر ہوتی ہیں وہ. اور یہ ساتھ تصریح کر دی صاحب بہار شیت میں کہ وہاں قید ہیں, کہیں آ جا نہیں سکتی. صحیح. اب آتما کے نام سے, بھوت کے نام سے, روح کے نام سے اس طرح کے جو کنفیوژن ہوتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور فلاں کی روح فلاں میں داخل ہو جاتی ہے, یہ نظریہ رکھنا تناسخ کا, آواگون کا, اس کو کفر لکھا ہے. اللہ اکبر. اب یہ کوئی اگر مسلمان اس طرح کا بلیو رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ فلاں جو روح تھی وہ بھٹک کے فلاں میں آ گئی, وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. صحیح. اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کچھ کنفیوژن ہے اور کچھ اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ دور کر لیں, کیونکہ وہ کافر ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ ویسے ہی قید ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے, مسلمان ہی ہے اور برزخ میں یا قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے تب بھی وہ محبوس ہے. صحیح. یعنی اگر عذاب ہو رہا ہے تب بھی محبوس ہے, تب بھی نہیں آ سکتا. اور جو طیب روحیں ہیں, جو پاک روحیں ہیں, ان کا مقام علیین ہے, ان کا مقام بھی یوں نہیں ہے. ہاں, آنے جانے کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں پھر وضاحت مزید آ جائے گی. لیکن یہ جو ایک نظریہ اور ایک وہ جو غلط چیز پھیل گئی ہوئی ہے, بھٹکنا جو ہے نا, وہ قرار نہیں ہے, بے قرار ہیں, بے سکون ہے. جی. وہ جو علیین میں ہے وہ تو سکون سے ہے, تو اعلیٰ درجہ ملا ہوا. Regarding reincarnation, there's a concept called animism, where there are some neo-pagans or some religions that believe all animate or inanimate objects possess a soul, like whether it be a mountain or a plant or animals, for example, and therefore they specify and they worship some objects. The concept of reincarnation and transmigration, where the soul comes out from one body when the person dies and migrates into another body. And there's a beautiful hadith, the summary of which is where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated that the souls of the martyrs
they dwell in green birds, the bodies of green birds. So how do we understand this? Somebody may get confused that this is also part of reincarnation. Yeah, no, it's a very good question. Reincarnation, yes, is, as you said, that person dies and his soul comes out, yes, and goes to the body of another creature. yes, That is reincarnation. صحیح. So now, as that soul was operating one body before, now the very same soul is operating another body. For example, before, if that soul was in human being, now that soul is in a snake, yes, or in a monkey, or in something else. So in other words, that person was human being before, and now he has become monkey or or snake. now he has become snake or something else. That is reincarnation, and that is not correct. And in Islamic Sharia, as it was mentioned, it is kufr to believe that. Allahu Akbar. As far as the other understanding is concerned, that souls of shuhada, yes, they are in the stomachs of green birds, Subhanallah, of Jannat, or at the Arsh, in the chandeliers, kandil Subhanallah, of Arsh, and they go and they fly. Their position is not, those birds have soul already. Their position is as riders. okay, Their position is as riders. They carry them. They just carry them. As you're sitting in the aeroplane, Yes, yes, and you're going somewhere. Right. So you're not the engine. You're actually the passenger who's sitting or riding in that, or flying in that plane. So that is the position of those arwah. And that is to honor them, that they are kept in the bird. So it's a huge difference between the philosophy of reincarnation and the angels, and the souls being in the stomach of green birds, as it is mentioned. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی نے بڑا اچھا سوال قائم کیا اس بات پر کہ آیا جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شہداء کی روحیں یا نیک لوگوں کی روحیں یہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے قالب میں رہتی ہیں، تو کیا اسی طریقے سے جو بعض ریلیجینز کا، بعض مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص مرتا ہے تو اس کی روح کسی سانپ کے اندر چلے گئی یا کسی بندر میں چلے گئی، تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اور سبز پرندوں کے قالب میں جو روحیں رہتی ہیں اس کے اندر فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جو روحیں رہتی ہیں ان سبز پرندوں کی خود کی بھی روحیں ہیں، وہ صرف ان روحوں کو اٹھا کر گھومتی ہیں، پھرتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح بڑی اچھی مثال دی کہ ایک ایروپلین ہے، اس کے اندر جو پیسنجر ہے تو روحیں سمجھے کہ اس کے اندر ایک پیسنجر کی حیثیت سے ہیں، بقایا وہ سبز پرندے ان کے قالب، اور یہ سبز پرندے خود بذات خود ایک الگ شے ہیں، ان کی ایک الگ روحیں ہیں. یہ سارا معاملہ مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے. ڈسکشن ہماری طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آج کا سلسلہ یہ ناکافی بھی ہو. سوالات ہمارے پاس بہت سارے ہیں. آئیے ایک ویڈیو سوال سنا دیں، کافی دیر ہو گئی ویڈیو سوال کو. جی سنائیں ویڈیو سوال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mohsin Attari, and my question is that what is the difference between a pious and a bad soul, and is it possible for the soul to be seen? He has asked the question that what is the difference between pious and a bad soul. So we will take that جو ہم نے پہلے وہ اسی کے اندر آ جائے گا یہ. مگر انہوں نے ایک اور چیز پوچھی، وہ یہ کہ کیا روح دکھ سکتی ہے؟ Well, if Allah subhanahu wa ta'ala wants to make it possible for someone to see the ruh, then he can show. But in its normal conditions and circumstances, yes, it's unseen. یہاں حضرت مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا آپ کا، آپ سے زندگی میں پوچھا کرتا تھا کہ حضور آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، باقی باللہ کا.
آپ نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا نا اس سے میرے نام کا معنی پوچھ لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب حضرت کا وصال ہوا تو آپ کی حسب وصیت ایک شخص کپڑا اوڑے تشریف لائے، ایک ہستی، اور آ کر انہوں نے جنازہ پڑھایا. اب لوگ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کے بعد اللہ کے ولی کو کاندھا دینے کے لیے یہ لپکنے لگے، اور وہاں یہ شخص ان کی طرف گیا. وہ ویرانے میں دوبارہ جانے لگے. اس شخص نے ان کو پکڑا اور کہا کہ حضرت رکیے. سلام کلام ہوا اور کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد سے سوال کرتا تھا کہ آپ کا نام باقی باللہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو جنازہ پڑھائیں ان سے میرے نام کا مطلب پوچھنا. تو جو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے جنازہ پڑھایا، اب انہوں نے اپنے سر سے چادر ہٹائی. جب ہٹائی تو مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسی کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی اس کے سامنے کھڑے ہیں. اور اس نے کہا کہ حضور آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ ہی کا جنازہ لوگوں کے کاندھوں پر جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو لوگوں کے کاندھوں پر جا رہا ہے وہ فانی باللہ ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ باقی باللہ ہے. تو اب یہ جو انہوں نے دیکھا تو کیا یہ در حقیقت وہی روح ہوگی یا کیا معاملہ ہوگا؟ There are two ways we can see this incident. Yes. One is that it is karamat. Karamat, okay. Of a wali of Allah. Yes. And karamat is also something unusual that doesn't make sense. Yes. Beyond senses. Okay. Cannot be comprehended. So, I mean, same person is being carried, in the funeral, and same person performs the janaza. And also there is another concept in ruhaniya and spirituality. Yes. Called jisme misali. Subhanallah. Jisme misali, and it is accepted by the majority of ulama, almost from all school of thoughts. Okay. That jisme misali, Sufiya Ikram believe, and it is correct, that one person can have several bodies. Okay. And that is also for their karamat. Subhanallah. To give that honor, Allah subhanahu wa ta'ala makes it possible for them. Subhanallah. But they have one soul that controls all the bodies. They can have 3 bodies or 10 bodies or 20 bodies at one time. But the soul is one. Soul is one. They cannot have 20 souls or 10 souls or 3 souls or 5 souls controlling different bodies. Like Ghaus Azam radiyallahu ta'ala visited 70 houses at one time. Yes. Hazrat Shaykh Mahmood Alusi Baghdadi rahmatullah ta'ala has written in Tafsir Ruh al-Ma'ani that when Hazrat Jibreel Amin alayhi salam came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the shakl, in the form of Dahiya Kalbi, yes, he was there at Sidratul Muntaha as well. Allahu Akbar. He did not move from there, but he was here too. Allahu Akbar. Subhanallah. So that is karamat, that shan Allah subhanahu wa ta'ala bestows in the spiritual domain. Subhanallah. So that is possible. پہلے اس کے بارے میں بات ہوئی سبز پرندوں کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بھی جس میں مثالی کی طرح، یعنی وہ جو ان کو پرندے دیے جاتے ہیں یا وہ پرندے والے ہوتے ہیں وہ جس میں مثالی کی صورت میں وہ اس صورت میں رہتی ہیں. کوئی مستقل الگ سے تناسخ ہوتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ابھی جس بات کی وضاحت ہوئی کہ ایسے کرامت اور ایسے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مرتبے کے طور پر وہ چیز دی جاتی ہے، اور وہ جس میں مثالی کے طور پر وہ ان کے لیے ہوتے ہیں. میرا نام عمران ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسلمان کی روح مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور ایک کافر کی روح کا کیا ہوتا ہے؟ The soul of a believer goes into Jannat, and the soul of a kafir is in Sijjeen. روح کا مقام بعد موت حسب مراتب مختلف ہے، یعنی جس کا جو مرتبہ ہوگا اس کے حوالے سے اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کی روح اس مرتبے میں رہے گی. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں بعد کی روحیں قبر پر رہتی ہیں،
بات کی چاہے زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں پر رہتی ہیں. کیا بات ہے. مانندے شمعت